لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ وعلی آبائہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام نے روایت کی، اور امام باقر نے فرمایا مجھے میرے والد امام زین العابدین نے روایت کی۔ امام زین العابدین نے فرمایا مجھے میرے والد امام حسین علیہ السلام نے روایت کی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے والد حضرت امیر المومنین علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے روایت کی۔ حضرت مولا مرتضی علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا مجھے سارے جہان کے سردار حبیب رب کردگار زمین و آسمان کے مالک و مختار اللہ عز و جل کے پیارے ہم سب کے راج دلارے عرش کی آنکھ کے تارے محبوب پیارے احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے میرے پیارے رب نے ارشاد فرمایا۔ گویا یہ حدیث قدسی جس کے راوی اہل بیت کے امام ہیں۔ رب اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے وہ میری حفاظت کے قلعے میں آ جاتا ہے، مجھ پر لازم ہے میں اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچاؤں۔ اس لیے معمول بنا لینا چاہیے کہ درود پاک اور کلمہ شریف ہر محفل کے آغاز میں پڑھ لینا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ صحیح بخاری کا یہ 7واں درس ہے، اور خدا کے شکر سے اس کی خاص کرم نوازی سے اس کی بے پناہ مہربانی سے رونق اسی طرح ہے جس طرح کے ماحول بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، حالانکہ ماحول کافی گرد آلود تھا، تھوڑی دیر پہلے بارش کا بھی شدید امکان تھا۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی اللہ کے شعروں کو آتی ہے روباہی، یقین و حکم عمل پاہیم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں مہر مردوں کی شمشیر، ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو لیکن خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ آئیے بخاری شریف کا درس شروع کرتے ہیں۔ آج کی حدیث جس میں دین اسلام کے ایک خاص رکن کو اور بلکہ ایمان کی جان کو بیان کیا گیا، یعنی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہرگز ہرگز کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد سے اور اس کی اولاد سے اور کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایمان کی شرط محبت مصطفیٰ سے۔ میں اس کو اگر یوں تعبیر کروں کہ اسلام ایک عمارت ہے جس کی دیواریں بھی ہیں، چھتیں بھی ہیں، جس کا فرش بھی ہے، جس کے ستون بھی ہے۔ اسلام کی عمارت کی دیواریں نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے۔ اس کی چھت کو آپ اور اعمال لے لیں اور نیکیاں بنا لیں، لیکن اس کی بنیاد وہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب پر ایمان لانا، یعنی ان سے محبت کرنا اور ان کی اتباع کرنا۔ دین عبادات پر قائم ہے اور عبادات محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک طبعی محبت اور ایک عقلی محبت۔ طبعی محبت کہ طبیعت محبت کرنے پر مجبور کرے، طبیعت پیار کرنے پر مجبور کرے، جیسے ماں بیٹے کو چومتی چومتی تھکتی ہے، باپ بیٹے کو چومتا چومتا تھکتا نہیں، یہ طبعی محبت ہے، فطری محبت ہے۔ دوسری محبت عقلی ہے۔ استاد نظر آ گیا تو شاگرد میں ہمت نہیں پڑتی وہ بیٹھ جائے، وہ کھڑا ہے، جب تک استاد نظر آ رہا ہے وہ نہیں بیٹھ رہا۔ یہ محبت ہے، یہ طبعی نہیں ہے، یہ عقلی ہے۔ یہ عقل اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ تیرا محسن ہے، اس نے تجھے فرش خاک سے اٹھایا ہے اور آسمان سے زیادہ بلندیاں دی ہیں، جو کچھ تو ہے اس کی وجہ سے ہے، لہذا جب تک یہ موجود ہے تو بیٹھ نہیں۔ یہ عقلی محبت۔ مرشد سے محبت عقلی محبت، اپنے محسن سے محبت عقلی محبت ہے۔ عقل کہہ رہی ہے محبت کر۔ یہاں پر کون سی محبت مراد ہے کہ نبی پاک سے کبھی محبت کر یا عقلی محبت کر؟ اس میں محدثین کا اختلاف ہوا ہے۔ اہل شرع یعنی جو لوگ ظاہر تک رہے اور باطن تک ان کی رسائی نہ ہوئی، انہوں نے کہا عقلی محبت فرض ہے نبی پاک کے ساتھ، عقل کہتی ہے کہ نبی پاک سے پیار کیا جائے، اور اس شاخ نے کہا نہیں، طبیعت کو اس طرح ڈھال دو کہ بیٹے اور بیٹی سے بڑھ کر ذات مصطفیٰ سے پیار کرو۔ اس شاخ نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرو، صرف عقل کے کہنے پر نہیں بلکہ دل اتنا لگ جائے کہ بیٹا اور بیٹی سرکار کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہ رکھے۔ چنانچہ اس کی بے شمار مثالیں مل سکتی ہیں۔ غالباً تبوک کا موقع ہے، ایک بی بی برقع پوش اپنے بچے کو اپنی بغل میں دبائے مسجد کے دروازے پر کھڑی ہے اور اس انتظار میں ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شرف کلامی کا موقع دیں، شرف
ہم کلامی بخشیں، اس کو بلائیں، اس سے بات کریں، اس کا حال چال پوچھیں۔ چنانچہ جو دل میں ہو وہ زبان پہ ضرور آ جاتا ہے، جو حسرتیں ہوتی ہیں وہ عمل کا جامہ ضرور پہن لیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ جذبہ سچا ہو، ارادے اچھے ہوں، نیت اچھی ہو۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 صحابہ کے 30,000 سے بڑھ کر صحابہ کی موجودگی میں اس بی بی کی طرف توجہ فرمائی۔ حضرت بلال کو فرمایا اس سے پوچھو اس کا کیا کام ہے، اس کو کیا حاجت ہے۔ جب حضرت بلال پوچھنے گئے اس نے کہا میں خود ان سے بات کروں گی اگر وہ مجھے موقع عطا فرما دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بی بی کے پاس گئے۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سارا گھرانہ شرف شہادت پا چکا ہے، وہ اللہ کی راہ میں مر چکے ہیں، کٹ گئے ہیں۔ میرا باپ، میرا بھائی، میرا شوہر سب یا نبی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ یہ میری اکلوتی یادگار ہے، اس سے بھی مجھے پیار ہے، تم سے بھی مجھے پیار ہے، لیکن جو تمہارا پیار ہے وہ اس پر غالب آ گیا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے جہاں باپ دیا ہے، بھائی دیا ہے، شوہر دیا ہے، یہ بھی تمہارے نام پر ایک بیل بنا کر گھول دو، اسے قربان کر دوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ شریعت بالغوں پر لاگو ہوتی ہے، یہ بچہ بے سمجھ ہے تو وہ عشق اور محبت کے ادب سکھانے والی اور جذبہ عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرائی میں جانے والی بی بی کہنے لگی یا نبی اللہ، یہ تلوار نہیں چلا سکے گا، یہ تمہارے لیے ڈھال بن جائے گا۔ جو کوئی تیر مارے گا تو میرا بیٹا آگے ڈھال کا کردار ادا کرے گا، تمہارے جسم کی حفاظت کرے گا۔ وہ تیر، وہ نیزہ، وہ بھالا، وہ تلوار اس کے بدن میں چھپ جائے، آپ کا بدن سلامت رہ جائے۔ تم ہو تو کائنات کی بہاریں ہیں، تم ہو تو زمانے کا حسن ہے، تم نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا، تم نہیں ہوگے تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں چاہتی ہوں تم موجود رہو تاکہ زمانہ آباد رہے۔ یہ انداز محبت بتلا رہا ہے کہ بعض خوش نصیب امت میں ایسے بھی تھے جن کو نبی پاک سے طبعی محبت تھی اور عقلی محبت سے بڑھ کر ان کو نبی پاک سے پیار تھا۔ جس طرح انسان کی فطرت اولاد سے محبت کرنے پہ اس کو مجبور کرتی ہے، صحابہ کرام میں بھی ایسے جذبات تھے اور بعد میں بھی امت میں ایسے جذبات رہے جو انسان کو اپنی اولاد سے بڑھ کر نبی پاک کے ساتھ پیار کرنے پر مجبور کرتے۔ شیخ مرسی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں آنکھ جھپکنے کے برابر، آنکھ جھپکنے کے برابر آنکھ میچو اور کھول دو، اتنی دیر میں بھی اگر میری آنکھ سے نبی پاک دور ہو جائیں تو میں کافر ہو کر مر جاؤں۔ تو یہ مقام ان کو کس چیز نے دیا؟ یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں محبت کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ 10 اسباب ہیں کسی سے پیار کرنے۔ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو 10 وجوہات میں سے کوئی وجہ ہوتی ہے، 10 باتوں میں سے کوئی بات لازمن ہوتی ہے، ورنہ محبت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1 حسن مال ہو، حسن ہو۔ نمبر 2 علم اور دانائی اور حکمت ہو۔ نمبر 3 جود و عطا ہو، سخاوت ہو۔ نمبر 4 زہد اور تقوی ہو، انسان نیک پرہیزگار ہو، اس سے لوگ پیار کرتے ہیں۔ میری شیخ طریقت کی دنیا دیوانی، یہ ان کا زہد اور تقوی ہے، زہد اور تقوی ہے۔ نمبر 5 دل کی نرمی اور دل کی رحمت، دل کی نرمی، جس کا دل نرم ہو اور میٹھا بولتا ہو، رحیم ہو، کریم ہو، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 6 حسن اخلاق،
नंबर 7, किसी को पढ़ाना, सिखाना, फन देना, हुनर देना, इल्म देना। अब वो उस्ताद बन जाएगा, ये भी एक सबब है मोहब्बत करने का, शागिर्द मोहब्बत करेंगे उससे। नंबर 8, जो निजात का जरिया हो, जिसकी वजह से दुनिया की तकलीफ दूर हो जाए। मसलन कोई किसी मुसीबत में फंस गया और कोई आया और उसने कहा कुछ नहीं होगा, खैर है, वो आराम से बैठ गया, मैं जानू ये काम जाने, तो उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये फितरी और तभी बात है कि मोहसिन जो है, जो दुनिया के अंदर निजात दे उसको मुसीबत में, वो उससे प्यार करता है। नंबर 9, आखिरत की तकलीफ से निजात देना। नंबर 10, एहसान करना। क्या करना? एहसान करना। ये 7 मोहब्बत के असबाब हैं, ये सारे के सारे मुस्तफा का तवाफ करते हैं। ठीक है, हुस्न भी वहां है, जमाल भी वहां है, इल्म और हिकमत का मंबा और चश्मा भी मेरे आका की जात अकदस है। जूदो सखा का पैकर भी मेरे आका की जात अनवर है। ज़ुहदो तकवा का पैकर भी मेरे आका की जात पाक है। दिल की नरमी और रहमत, बल्कि सारे जहानों की रहमत, 18,000 जहानों की रहमत, वो भी मेरे आका की जात पाक है। हुस्न अखलाक ऐसा, हुस्न अखलाक ऐसा कि जान और खून के दुश्मन भी कहें मोहम्मद जैसा बाअखलाक हमने नहीं देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तालीम देना, मुअल्लिम भी है मेरे आका। किसी के शागिर्द 10, किसी का 100, किसी के 1000, किसी के 10,000, किसी का लाख, किसी के 2 लाख। अहमद बिन हम्बल के 8 लाख, कितने? 8 लाख शागिर्द। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पाक वो है जिनके सिर्फ जमीन पर 1,24,000 शागिर्द हैं, और आसमानों की तो कोई शुमार और गिनती ही नहीं है। मेरे आका मुअल्लिम भी है, पढ़ाने वाले भी हैं, पढ़ाते रहे हैं और आज भी पढ़ा रहे हैं, आज भी पढ़ा रहे हैं और क़यामत तक पढ़ाते रहे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में निजात दी है। कुरान पढ़ के देखो, अल्लाह ताला हमसे मुखातब है और फरमा रहा है कि तुम्हारे आमाल ऐसे हैं कि मैं पिछली उम्मतों वाला तुमसे सलूक करूं। मक्के के काफिर जब काबे का गिलाफ पकड़कर अबू जहल एंड पार्टी जोर और शोर से कह रहे थे, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं तो ऐ अल्लाह आसमान से पत्थर उतार, हमें गर्क कर दे, हम इसको नबी नहीं मानते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के फैसले का इंतजार कर रहे थे। कुरान पाक की आयत उतरी, फरमाया महबूब मैं पत्थर नहीं उतारूंगा, इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी इज्जत दरकार नहीं, मुझे तुम्हारी इज्जत अजीज नहीं, महबूब इसलिए कि फिर ये कहेंगे वो रहमतल लिल आलमीन कैसा था कि खुद भी मौजूद था और पत्थर भी बरस रहे थे। ऐ महबूब तुम्हारी शान रहमतुल लिल आलमीन के मकाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मैं इनको कुछ नहीं कहता। ये आज दिलेरियां कर रहे हैं, ये आज जुर्रत कर रहे हैं और अकड़ रहे हैं मेरे सामने। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे होते हुए अजाब देना मुझे गवारा नहीं है। तो दुनिया में नबी पाक ने हमें निजात दी और आखिरत में भी मेरे आका निजात देने वाले हैं। और मेरे आका मोहसिन भी है, मोहसिन भी ऐसे कि खुद रब ने फरमाया, ऐ ईमान वालो मैंने तुम पे एहसान किया कि मैंने अपना रसूल अता फरमा दिया। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में जा बजा ये कहता रहता हूँ, अगर हमारे जिस्म इंसानी के हर लू को, हर रोंगटे को, हर बाल को करोड़ करोड़ ज़बान मिले और हर लू करोड़ ज़बान के साथ क़यामत तक शुक्र अदा करे, फिर भी
قیامت آ سکتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے احسانات ہیں میرے آقا، اس لیے ان سے محبت کرنا لازمی ہے، فرض ہے۔ وہ محبت کے سب سے بڑے حقدار ہیں۔ انسان ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، دوستوں سے بڑھ کر، برادریوں سے، یارانے سے، اپنی پڑے پنچایت سے اور ساری سوسائٹیوں سے بڑھ کر ان سے محبت کرے جن سے عرش کا رب محبت کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ اگر ویسے فرما دیتا اے لوگو یہ میرا نبی ہے اس سے محبت کرو تو ہم نے کرنی تھی، تو ویسے نہیں کروائی۔ فرمایا محبت کرنے والوں سے پوچھ لو جس بات کی وجہ سے یہ محبت کرتے ہیں کیا وہ ساری باتیں میرے محبوب میں موجود نہیں؟ اگر ہے تو محبت کے سب سے بڑے حقدار پھر میرے محبوب۔ آج کل ہر کوئی کہتا ہے ہمیں ان سے محبت ہے، اور حیرت اس وقت ہوتی ہے جب ہم لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں اور دل پھاڑ دینے والی گستاخیاں کتابوں میں دیکھتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ ان کتابوں کو بغلوں میں دبا کر اور بغل میں چھری منہ میں رام رام کے مصداق بن کر، بہت میٹھے بن کر لوگوں کے ایمان اور دین پر شب خون مارتے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے۔ جس طرح محبت کے اسباب 10 ہیں، محبت کی علامات بھی 10 ہیں۔ محبت کی آئیے ان علامات کو دیکھتے ہیں، پھر اپنی محبت کا جائزہ لیں۔ پہلی علامت محبت کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ فرماتے جائیں کرتا جائے، جو وہ فرماتے جائیں، یہ محبت کی علامت، اسی میں فیصلہ ہو جائے گا۔ کئی دعوے بلند باند ختم ہو جائے گا جیسے غبارے سے ہوا نکل جائے۔ اطاعت ضروری ہے، اور جن کو بھی شان ملی ہے میرے آقا کی اطاعت سے ملی ہے، خدا کی قسم۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مپیندار سعدی کے راہ صفا، بوستان کے دیباچے میں، مپیندار سعدی کے راہ صفا تمام یافتن جز اے مصطفیٰ۔ اے سعدی یہ خیال ذہن سے نکال دے کہ تو ولی بن سکتا ہے، جب تک ان کی غلامی نہیں کرے گا، ان کے نقش قدم پہ نہیں چلے گا، ان کی اطاعت نہیں کرے گا، تو اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اطاعت تو بھائی اطاعت میں جب اطاعت کہا جاتا ہے تو میرا تو فوراً ذہن نماز کی طرف چلا جاتا اور اس سنت کی طرف چلا جاتا۔ ذرا داڑھی کا اور نماز کا اپنا جائزہ لیجیے، اور جو پہلی محبت کی نشانی ہے کہیں ہم اس میں تو نہیں رہ گئے۔ اور بڑا مشہور قصہ ہے یہ، جب لیلا نے دعوت کی تھی اور مجنوں کا ایک سمندر جمع ہو گیا تھا اور سارے دعوے دار تھے مجنوں بننے کے، پھر جب چھری آئی تھی اور کہا گیا تھا کہ مجنوں کا گوشت مانگا گیا ہے اندر، تو پھر سارے لملیٹ تھے، ایک ہی تھا جس نے کہا تھا ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہوں کہ میرا گوشت ان کے کام آ رہا ہے جو میرے دل کا قبلہ اور میرے دل کا کعبہ ہے۔ نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلا کے تیغت، نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلا کے تیغت، سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائے۔ شاعر کہتا ہے میرے دشمن کا اتنا اچھا نصیب نہ ہو، میرے دشمن کا اتنا اچھا نصیب نہ ہو کہ اے محبوب تیری تلوار سے وہ ذبح ہو جائے۔ میرا سر جو ہے اس کو چھری سے تن سے جدا کرو، اس کو اللہ نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ یہ تمہاری چھری کے کام آئے۔ تو اطاعت ضروری ہے، اطاعت ضروری ہے۔ نمبر 2، محبوب کو عیب سے پاک ماننا، محبوب کو عیب سے پاک ماننا سیدھی بات ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستان کے 5ویں باب میں لکھا کہ
جب مجنون کے عشق کا شہرہ مشہور ہو گیا عرب کے اندر، تو بادشاہ نے لیلا کو منگوایا۔ جب وہ دربار میں آئی تو سیاہ رنگ کی تھی۔ بادشاہ نے اٹھ کر غور سے اس خاتون کو دیکھا۔ غور سے دیکھنے کے بعد اس نے مجنون کو کہا، افسوس، اتنا پڑھا لکھا عالم فاضل ہو کر ایک ایسی عورت پر پاگل ہوا اور اپنی عزت اور اپنی شرافت اور اپنے علم کو داؤ پر لگایا جس کا رنگ بھی نہیں ہے۔ تو مجنون رویا اور اس نے کہا، یہ تیری آنکھ ہے، یہ گندی ہے، ذرا اس کو نکال باہر، میری آنکھ نکال کے وہاں رکھ، پھر دیکھ شاید سورج اور چاند بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھتے۔ محبوب کبھی بھی آنکھوں میں عیب والا وہ کون سے عاشق ہیں جو کبھی نبی کا علم گھٹاتے ہیں؟ وہ کیسے عاشق ہیں جو کبھی ان کے شان حاضر ناظر پہ مناظرے کرتے ہیں؟ وہ کیسے عاشق ہیں جو کبھی نبی پاک کی نورانیت کی نفی کر کے اور ان کو عام انسان اور بشر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ کیسے عاشق ہیں جنہوں نے کہا کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے؟ یہ کیسا عشق رسول ہے کہ کوئی کہے نبی پاک جیسے لاکھوں محمد بن سکتے ہیں؟ ارے اگر مجنون کی لیلا جیسی ہزار لیلا نہیں بن سکتی، پھر مجھے قسم ہے خدائے ذوالجلال کی، وہ تو مجاز ہے، میرے آقا تو حقیقت ہے۔ اگر مجاز کی مثال نہیں ہو سکتی، حقیقت کی مثال بھی نہیں ہو سکتی۔ آج سے 150 سال پہلے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مولوی اسماعیل دہلوی کا مناظرہ ہوا تھا کہ نبی پاک جیسا کوئی دنیا میں انسان ہو سکتا ہے یا نہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے 300 صفحے کی فارسی میں کتاب لکھی تھی، امتناع النظیر، جس طرح دو خدا نہیں ہو سکتے، دو مصطفیٰ بھی نہیں ہو سکتے۔ مذہب عشق کا، یہ مذہب محبت کا یہ دستور اور آئین اور قانون ہے اور ہر دور کا ہے کہ محب اپنے محبوب میں عیب، اور یہ عیب ہے کہ کوئی کہے اس جیسے کئی ہے، اس جیسے۔ دیکھیں ایک مولوی صاحب ہے، مثلاً مجھے ہی لے لیں، اب میں نے کئی علوم ہیں جو میں نے نہیں پڑھے، اگرچہ آج کل یہ بات بھی کوئی نہیں کرتا، ہر کوئی کہتا ہے میں سب کچھ ہوں، یہ کوئی بھی نہیں کہتا میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ سیکھنا چاہیے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اب اگر کوئی بندہ یہاں آ جائے اور میں درس کے بعد جب اس سے کہوں کہ میاں آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے، تو وہ کھڑے ہو کر کہے مولانا آپ نے فلاں فلاں علم نہیں پڑھا نا، تو میں کہوں گا نہیں پڑھا، لیکن مجھے اس بات سے تکلیف ضرور ہوگی کہ میں خود کہتا کہ میں نے نہیں پڑھا۔ یہ کیوں کہتا ہے آپ نے فلاں علم نہیں پڑھا؟ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے، آپ اس اسپیشلسٹ جو آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے آپ اس کو کہتے ہیں آپ ڈاکٹر تو ہیں پر گردے واش کرنے میں آپ کو مہارت نہیں ہے، لیکن اس کو تکلیف ہوگی، وہ کہے گا یہ دوائی لینے آیا ہے یا میرا چیک اپ کرنے آیا ہے؟ معلوم ہوا کسی کے بس کی نفی کرنا، کسی میں کسی خوبی کو نکالنا، اگرچہ وہ خوبی اس میں نہ بھی ہو، یہ عیب ہے، یہ اس کی تکلیف کا سبب ہے، یہ اس کی توہین ہے، بے عزتی ہے۔ ارے جس میں نہیں تھی اور اس نے کہا نہیں ہے، یہ تو بے عزتی ہے، اور جس میں رب نے ساری خوبیاں رکھی ہوں اور کوئی کہے فلاں نہیں ہے فلاں نہیں ہے، وہ لاکھ عاشق بنتا پھرے، نظر محبت اور نظر عشق میں وہ عاشق اور محب نہیں بن سکتا ہے، محبوب کو بے عیب مانا جائے۔ تیسری علامت کثرت سے ذکر کرنا، کثرت سے ذکر کرنا، کثرت سے ذکر کرنا۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ ہیں جو نماز پہ بڑا زور دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے، وہ کلمہ سیدھا کرنے پہ بڑا زور دے، میں بھی کہتا ہوں دینا چاہیے، لیکن خدا کی قسم میرے ہاتھ میں قرآن کے بعد سارے زمانے کی افضل ترین کتاب ہے، مجھے اس کتاب لکھنے والے کے خلوص کی قسم ہے، میں نے ایسے مبلغوں کے منہ سے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں سنا وہ کسی کو کہہ رہے تھے
سے عشق کرو، نبی پاک سے عشق کرو، ان کے عشق کے بغیر دین ادھورا ہے، دین نہیں ہے، کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ ارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک اتنا میٹھا ہے کہ شہد کی مٹھاس تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ کبھی بھی ہم نہیں سنیں گے ان سے کہ وہ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو شانے، جو مقام اور جو علوم ہمارے نبی کو بخشے کسی نبی کو نہیں بخشے۔ اگر محبت ہوتی تو محبوب کا ذکر کیا جاتا، لہذا کثرت سے یا رسول اللہ کی دھومیں مچایا کرو، یہ محبت کی علامت ہے۔ اپنے محبوب کی شان سن کر خوش ہوتا ہے۔ یہ تو علامہ صاحب کی تحقیق تھی، انہوں نے لکھ دیا کہ محبت کی نشانی یہ بھی ہے شان سن کر خوش ہونا۔ میں یہاں حاشیہ لگاتا ہوں، محبت کی علامت یہ ہے کہ محب کو ذکر محبوب اتنا عزیز ہوتے کہ مرتے مرتے بھی ذکر سن کے اٹھ بیٹھتا ہے، مرتے مرتے بھی ذکر سن کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ تفسیر البیان میں ہے کہ ایک شخص مر رہا تھا اور بادشاہ کو بہت عزیز تھا، اور بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ اس طرح مرے، کیونکہ اس کو کوئی مرض بھی نہیں تھی بظاہر۔ بہت علاج کیا، سمجھ نہ آئی۔ ایک دانا بینا شخص وہاں سے گزرا، اس نے اس کی مرض کو سمجھا تو کہنے لگا بادشاہ اگر اس کو بچانا ہے تو ایک ایسا شخص لیا جس کو ساری دنیا کے ملکوں کے نام آتے۔ بادشاہ نے فوراً ایسا شخص حاضر کر دیا۔ اس نے کہا نام لینا شروع کر۔ اس نے نام لینے شروع کیے۔ جب ایک ملک کا نام آیا جس ملک میں اس شخص کا محبوب رہا کرتا تھا، اس شخص کے پاؤں میں کچھ نہ کچھ حرکت سی محسوس ہونے لگی۔ پھر اس شخص نے کہا بادشاہ جلدی کر، اس ملک کے شہروں کے جو نام جانتا ہو اس کو بلا۔ پھر وہ شخص حاضر کیا گیا، اس نے ملک کے شہروں کے نام لینے شروع کیے۔ جب شہر خوبا کا ذکر آیا تو آنکھیں بھی کھل گئی، آنکھیں بھی کھل گئی۔ پھر اس نے کہا اب ایسا کر، اس شہر کے محلوں کے نام جاننے والا شخص بلا۔ جب اس کے محلوں کے نام گنے گئے، جب محلہ خوبا کا ذکر آیا تو لب پہ مسکراہٹ آئی۔ پھر جب اس محلے کے لوگوں کے نام لیے گئے تو مریض عشق اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ محبت کی تاثیر ہے۔ انسان کو اپنے محبوب سے اگر سچی محبت ہو، اتنا پیار ہوتا ہے کہ اس کے ذکر میں اپنی زندگی محسوس کرتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو نبی پاک سے اتنا پیار ہو کہ جب ان کی نعت کان میں پڑ جائے تو سارے غم بھول جائیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ میرے آقا کے ذکر کی یہ تاثیر ہے، انسان جتنا بھی دکھی ہو جب وہ یاد آتے ہیں تو دکھ اور غم بھول جاتے ہیں۔ تو ذکر سن کر خوش ہونا، اور جو کڑے اور سڑے اور کہے ان کو سوائے میلاد کے اور کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو یہ تو محبت اور عشق کی علامت ہے۔ نمبر 5، تعظیم و توقیر کرنا۔ تعظیم و توقیر کرنا، ہر محب اپنے محبوب کی تعظیم کرتا ہے۔ کتنی کرتا ہے؟ حضرت کی سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے مرشد خانے کے شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجنون کو جب بھی کالے رنگ کا کتا نظر آتا وہ اس کے پاؤں کو بوسہ دیتا، اس کے قدموں کے نشان کو چومتا۔ جب لیلا کا خاندان اٹھ کے ہجرت کر گیا تو جہاں جہاں تک اونٹوں کے قدموں کے نشان تھے وہاں جا کے یہ سجدے کرتا تھا، اور عربی میں شعر کہتا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں دیواروں کو، بازاروں کو یا کوہساروں کو چوم رہا ہوں، نہیں، میں ان کی نسبتوں کے نشانات کی تعظیم کر رہا ہوں۔ جب عام محبت میں یہ حالت ہے تو جن کو سید المحبوبین، سید المرسلین، اللہ کے محبوب
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती तो उनसे कितनी ताज़ीम और अदब के साथ पेश आता हो। जिन्होंने मेरे आका की ताज़ीम की खिलाफ वर्जी की, बेअदबियाँ की और बेअदबी करते करते यहाँ तक निकल गए कि उनको एक आम बशर साबित करने की कोशिश की, और बाज़ों ने यहाँ तक बकवास की कि वो नापाक कतरे से पैदा हुए थे। बस अल्लाह ने उनको नबी बना दिया था, और आज भी एक रूए ज़मीन पर शैतान का नुत्फ़ा जिंदा है। ज़िला खानेवाल के तहसील कबीर वाला के कस्बे चित्तौड़गढ़ में, जिसका मुंह भी कुत्ते और खिंजीर से बदतर है, लेकिन अल्लाह को पता नहीं कब तक मंजूर है उसका वजूद। वो आज भी कहता फिरता है, मुझे मदीने ले चलो, मैं कब्र को खोलूंगा, उनके जिस्म को दबाऊंगा, पता चल जाएगा जिंदा है या मुर्दा है। अरे तेरे जैसे न जाने कितने कुत्ते आए और ऊ करके अपने अंजाम को पहुँचे। उनकी इज्जत का खुदा मुहाफिज है और उनकी अजमतों का वो खुद पासबान है। अज़ानें, नमाजें, हज, ये सारे बहाने हैं, असल मकसूद उनकी अजमत के तराने हैं। रब ये चाहता था अजान होती रहे ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह के नगमे बुलंद होते रहे। रब को मंजूर ये था कि उनका नाम बाकी रहे। वो तो रब था, उसने इस कायनात को बनाया ही उनकी खातिर है। ताज़ीम मोहब्बत की अलामत है, अदब मोहब्बत की अलामत है। जो बेअदबी करेगा वो जितना नमाजी हो, जितना तबलीग करता हो, जितना उसके माथे पर बड़ा निशान हो, उसके घुटने पे निशान हो, वो जितना मीठा बोलता हो, वो जितना आलिम फाजिल हो, वो जितना काबिल अदीब शहीद मुहद्दिस मुफस्सिर क्यों ना हो, कुछ भी नहीं है अगर उसके दिल में मेरे आका की ताज़ीम और मोहब्बत नहीं। इसी बुखारी में आ जाएगा आगे जाकर, सहाबा नमाजें पढ़ते पढ़ते नबी पाक आते थे तो नमाजें छोड़ देते थे। इसी बुखारी में आ जाएगा, वो तहज्जुद पढ़ते थे तो नबी पाक को देखते रहते थे। फर्ज नमाज पढ़ते थे और उधर नबी पाक के घर से अगर खिड़की खुल जाती थी तो किबले से मुंह मोड़ कर उधर देखना शुरू कर देते थे। इसी बुखारी शरीफ में आ जाएगा। ये हदीसें बताएंगी कि ताज़ीम रसूल का दर्जा दीन के अंदर हर इबादत से बढ़कर है। यहाँ मैंने जज्बात में इसलिए ये बातें कर दी हैं कि किसी को किसी शय पर नाज और मान है, किसी को किसी शय पर, इस गुनहगार को अपने नबी की इज्जत पर नाज और मान है। इसलिए मैं सबसे ज्यादा जरूरी नबी पाक की इज्जत को और उनके अदब को समझता हूँ। नंबर 6, सलातो सलाम पढ़ना। सलातो, अल्लामा नववी ने शरह मुस्लिम में लिखा है सलातो सलाम पढ़ना, सलातो सलाम पढ़ना। अल्लामा ऐनी ने शरह बुखारी में लिखा है, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में लिखा है, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने फैजुल बारी में लिखा है। उनके आशिक की निशानी है, वो सलात भी पढ़ेगा, सलाम भी पढ़ेगा। मालूम हुआ जो सिर्फ दरूद कहे और सलाम से भागे उनका मुहिब नहीं हो सकता है। मौलवी जकरिया कांदलवी साहब जो तबलीगी जमात की तबलीगी निसाब के मुसन्निफ है, मौलाना जकरिया कांदलवी साहब और मौलवी खलील अहमद अम्बेटवी साहब के भांजे हैं जिन्होंने तबलीगी निसाब लिखा है। वो तबलीगी निसाब में लिख रहे हैं, तबलीगी निसाब में लिख रहे हैं, सफ़ा नंबर 128 और 29 पर कह रहे हैं, ये जो पढ़ते हैं लोग अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, कितना अच्छा होता अगर यूं पढ़ते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अकेला सलाम न पढ़े, सलात भी पढ़े और सलाम भी पढ़े। अल्लाह भी यही फरमाता है और हदीस में भी यही आया है। नबी पाक फरमाते हैं, जिसने मुझ पे एक दफा दरूद पढ़ा मेरा रब उस पर 10 मरतबा दरूद पढ़ता है, जिसने मुझ पर 1 मरतबा सलाम पढ़ा मेरा रब उस पर 10 मरतबा सलाम भेजता है। ये सआदत अहले सुन्नत को हासिल है। हम दरूद भी पढ़ते हैं और सलाम भी पढ़ते हैं। नंबर 7, मोहब्बत की निशानी है मुलाकात का शौक रखें। मुलाकात का, कभी तो मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे, ये शौक रखें। और जिन जालिमों ने ये लिख दिया कि उनकी कब्र की ज़ियारत को जाना ऐसे है जैसे चोरी करने के लिए जाना, वो किस मुंह से कहे हम आशिक रसूल हैं, हमें नबी पाक से मोहब्बत है। अरे दीवारों को काला करने से कुछ न होगा, कलम से न कहो कि हम आशिक हैं, वो काम करके दिखाओ कि तुम्हारे काम बताएं तुम आशिक रसूल। किताबों में लिखते हो नबी पाक की कब्र की ज़ियारत का सफर गुनाह है, मस्जिद नबवी की ज़ियारत का सफर करो। जब नियत करो तो ये करो कि मैं मस्जिद नबवी देखने जा रहा हूँ, ये नियत न करो मैं रोज़ा रसूल देखने जा रहा हूँ।
کتابوں میں یہ لکھتے ہو اور لوگوں کو کہتے ہو عاشق رسول ہیں. عاشق رسول تو جامی تھے. کسی نے حج کے دوران پوچھا تھا کہاں جاتے ہو تو انہوں نے جواب دیا تھا اور فاضل بریلوی نے اس کا ترجمہ کیا. ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے, ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے, اصل مقصود تو حاضری اس پاک در کی ہے. ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے, اصل مقصود تو حاضری اس پاک در کی ہے. میں جا تو ادھر رہا ہوں, یہ رستے میں کعبہ آ گیا تھا تو میں نے کہا پرنالے کے نیچے نہا لوں, گناہوں سے پاک ہو جاؤں, پھر پاک دربار میں حاضری دوں گا. ان کی ملاقات کا شوق رکھنا. نمبر 8, ان کے محبوبوں سے محبت کرنا. آج تو دورانیہ بڑھ رہا ہے, میں کوشش کرتا ہوں, ویسے درس بھی لیٹ شروع ہوا, وقت آگے جا رہا ہے, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا 7:30 پر جب سوئی تھی 30 منٹ پر, تب جماعت ہو رہی تھی, ختم ہو رہا ہے درس. ان کے محبوبوں سے محبت کرنا. میرے نبی کے محبوب تو بے شمار ہیں, پر جو میرے محبوب کے محبوب میرے نبی کو جان سے بھی پیارے ہیں وہ 4 ہیں. کتنے؟ بیدم یہی تو 5 ہیں. مقصود کائنات حسن و حسین فاطمہ محمد و علی. حسن و حسین فاطمہ محمد. علی سے محبت کرو, فاطمہ سے محبت کرو, حسن سے اور حسین سے. باقی میرے نبی کا ہر صحابی میرے نبی کا محب ہے, یہ ان کے محبوب ہے. محبوبوں سے پیار کرو. اور جنہوں نے کتابوں میں لکھا حسن کو عورتوں سے شادی کرنے کا شوق تھا, اسی وجہ سے وہ تپے دک میں مبتلا ہو کر مر گئے تھے. یہ فاسقوں کی بولی ہے, عاشقوں کی بولی. حسن کو شادیوں کا شوق نہ تھا, دنیا کو شوق تھا. ہماری بچیاں نبی کے گھر میں چلی جائیں, ایک دن صحیح جنت میں الاٹ ہو جائے گی. دنیا کو شوق تھا, حسن کو بچیاں دینے کا ان کو شوق نہیں تھا. اللہ اکبر. اور جنہوں نے کہا حسین جذباتی تھے اور جذبات میں آ کر کربلا گئے تھے, ورنہ کوئی موقع نہیں تھا, وہ ضدی تھے اور ضد پہ اڑ گئے تھے. یہ بولی فاسقوں کی ہے, یہ عاشقوں کی نہیں ہے. عاشقوں کی بولی کیا ہے؟ دیوبند مکتب فکر کے ایک بڑے مشہور خطیب گزرے ہیں, عطا اللہ شاہ صاحب بخاری, احرار کے عالم تھے. یہاں بوڑھے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ان کی تقریریں سنی ہیں. تو سہارنپور کا جہاں سے تبلیغی جماعت نکلی ہے, وہاں کے ایک مولوی نے کتاب لکھی تھی, رشید ابن رشید. اس خبیث محمود نامی ابو یزید بٹ نے کتاب لکھی تھی امام حسین کے خلاف اور ان کے ابا جان حضرت علی کے خلاف, امیر معاویہ اور یزید کے حق میں. اور اس پر پاکستان کے 60 دیوبند علماء نے دستخط کیے تھے. جب عطا اللہ شاہ بخاری کے پاس لے گئے تھے کتاب کہ آپ بھی دستخط کرو, تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کچھ دیر منہ میں قلم دبائے رکھا اور پھر کہا تم چاہتے ہو کہ میں لکھ دوں میرا باپ باغی تھا؟ وہ سید تھا. تم چاہتے ہو کہ میں لکھ دوں میرا باپ باغی تھا؟ پھر اس نے فارسی میں فی البدی ایک شعر کہا, عطا اللہ شاہ بخاری نے. اس نے کہا ہر کے بدگفت خواجہ مارا, ہر کے بدگفت خواجہ مارا, ہست بے گماں یزید پلید. یزید صرف وہ نہیں تھا جس نے کربلا میں حسین اور اس کے بچوں کو ذبح کروایا تھا. جو بھی اپنے منہ سے حسین اور حسین کی آل کے خلاف لفظ نکالے گا وہ اس دور کا یزید ہوگا, وہ اس دور کا یزید ہوگا. ان سے پیار کرو, یہ نبی پاک کے محبوب ہیں. نسبتوں سے محبت کرنا. کیسے؟ نبی پاک کی نسبتوں سے. نبی پاک کی بے شمار نسبتیں ہیں. اس وقت امت میں نبی پاک کی سب سے بڑی نسبتیں 2 ہیں, ایک قرآن پاک اور ایک آل نبی. ایک قرآن پاک اور ایک, یہ وہی قرآن ہے جو ان کی زبان سے نکلا ہے, اور آل نبی وہی ہے جن کی رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑتا ہے. یہ 2 چیزیں وہی ہیں جو مدینے سے آئی ہیں, ہمارے پاس رہیں گی,
پھر یہ قیامت میں نبی پاک سے ملاقات کریں گی اور نبی پاک رب کے سامنے امت سے ان دو کے بارے میں ہم سے سوال کریں۔ آخری علامت مصطفیٰ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا۔ مصطفیٰ کے دشمنوں سے یہ محبت کی نشانی ہے۔ جو کہے میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، اسے کہو تو بش کا مرید ہو جا۔ اب وہ تو مغرور ہوا، مر گیا مردود، یعنی اقتدار کی موت سے تو مر گیا، اب اس کے اور جانشین آ گئے۔ اسے کہو وہ ہندوؤں سے سکھوں سے جا کے دوستیاں کرے۔ یہ تو محبت کا اصول ہے۔ جو محبوبوں کے پیارے ہوتے ہیں دل ان سے پیار کرتا ہے، اور جو محبوبوں کو میلی آنکھ دیکھیں دل ان کو جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ ایسے تو صدیق نے نہیں کہا تھا ابا سب کچھ برداشت کر لوں گا، میرے آقا کے خلاف کچھ نہ کہنا، سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ایسے تو حضرت عمر نے ماموں، 3 ماموں کے سر بدر میں نہیں اتارے تھے۔ ایسے تو حضرت علی نے چچا زاد بھائی ذبح نہیں کیے تھے۔ ایسے تو حضرت عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن ابی کو مدینے کے باہرلے دروازے پہ روک کر اور داڑھی مضبوط ہاتھ سے پکڑ اور کھینچ کر اور تلوار سر پہ رکھ کر کہا تھا باپ ضرور ہے پر تو نبی کا گستاخ ہے، اپنے منہ سے کہہ میں ذلیل ہوں، تیرے مصطفیٰ عزت والے ہیں۔ جب تک یہ لفظ نہیں کہے گا میں تجھے مدینے میں داخل۔ یہ صحابہ کے عمل بتا رہے ہیں۔ نبی کے دشمن سے عداوت ہونی چاہیے اور نبی کے عاشقوں سے محبت ہونی چاہیے۔ آج تو ایک بخاری کی حدیث پر درس ہوا کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک مجھے اپنے ماں باپ اولاد سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ آپ تمام دوستوں سے التجا ہے کہ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ لیجئے اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔